الرحمن الرحیم۔ انتخابات 1945۔ برطانیہ میں مئی 1945 میں عام انتخابات ہوئے جس میں برطانیہ لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی۔ وزیر اعظم ایٹلی ہندوستان میں خود مختار حکومت کے حامی تھے، تو ہندوستان میں عام انتخابات کا اعلان کرنے سے پہلے مرکزی انتخاب پھر صوبائی انتخابات ہونے چاہیے تھے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ نے مرکزی 30 اور صوبائی 446 سیٹیں جیتیں۔ 14 جولائی 1945 کے انتخابات کے لیے مسلم لیگ کا اجلاس 2 اعتبار سے اہم ہے۔ ایک قیام پاکستان کا مطالبہ ان انتخابات میں فتح سے ممکن تھا، دوسرا مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت منوا سکتی تھی۔ مسلمانوں نے مسلم لیگ کی خوب امداد کی، قائد اعظم نے خود گھر جا کر ووٹ طلب کیے۔ مرکزی انتخابات دسمبر 1945 میں ہوئے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے 30 کی 30 سیٹیں جیتی، کانگریس نے 62 جنرل سیٹوں میں سے 57 سیٹیں جیتی۔ صوبائی انتخابات 1946 میں ہوئے۔ مسلم لیگ نے 495 سے 446 سیٹیں جیتی۔ مرکزی نتیجہ: کانگریس نے 57، مسلم لیگ نے 30، آزاد افراد نے 5، سکھ نے 2، یورپی افراد نے 8 سیٹیں جیتی، کل 102 سیٹیں تھیں۔ صوبائی نتیجہ: سرحد میں مسلم لیگ نے 38 سے 17، پنجاب میں 86 سے 75، سندھ میں 35 سے 28، بنگال میں 119 سے 118، آسام میں 34 سے 31، یوپی میں 66 سے 55، بہار میں 34، ممبئی میں 30 سے 30، مدراس میں 29 سے 29، سی بی میں 14 سے 14 اور اڑیسہ میں 4 سے 4 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی۔ ان انتخابات سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے، صرف کانگریس ہندوستان کی نمائندہ جماعت نہیں، اور برطانوی حکومت کو فیصلہ کرتے وقت مسلم لیگ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ مسلم لیگ نے 495 سیٹوں میں سے 446 صوبائی اور سینٹرل اسمبلی میں 30 سیٹیں حاصل کیں۔ کابینہ مشن: منتخب اراکین کی گائیڈ لائن جس پر عمل کر کے اپنی قوموں کا کام کر سکیں، اس کے لیے کابینہ مشن یا کیبنٹ مشن یا لارڈ ویول 3 میگی کے نام سے یہ چیز مشہور ہے۔ کابینہ مشن نے قائد اعظم سے 4 اپریل 1946 میں ملاقات کی۔ برطانوی وزیر اعظم ایٹلی نے وفد بھیجا ہندوستان جو سیاسی جماعتوں اور شاہی ریاستوں سے بات کر کے تجاویز مرتب دے، ورنہ ان میں برطانوی کابینہ جو ہے ہوگی یا کابینہ مشن۔ اس میں اسٹریفورڈ کرپس، لارڈ الیگزینڈر اور اس کے سربراہ پیتھک لارنس تھے جو وزیر ہند تھے۔ 24 مارچ 1946 کو یہ انڈیا آئے۔ انہوں نے مذاکرات کیے مگر افہام و تفہیم نہ ہوئے، لہٰذا انہوں نے یونین آف انڈیا یعنی انڈیا اور شاہی ریاستوں پر مشتمل 3 محکمے قائم کیے: خارجہ، مواصلات اور دفاع۔ عبوری حکومت میں انہوں نے رائے دی 22 جولائی 1946 کو وائسرائے کو کہ 3، 5 اور 6 وزارتوں کی تقسیم کا فارمولہ کریں اور عبوری حکومت بنائیں، اور وائسرائے کی تجویز کردہ نام کو کوئی جماعت رد نہ کرے۔ کانگریس نے اس کو
رد کیا۔ وجوہات 3 تھی۔ پہلی، عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے علاوہ کانگریس بھی کسی مسلم کو نامزد کرے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دونوں جماعتوں کی اکثریت کے بجائے صرف سادہ اکثریت کو مانا جائے۔ تیسری، کانگریس کے علاوہ اچھوت ہندو نشستیں بھی مخصوص ہوں۔ مسلم لیگ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، البتہ 3 وجوہات ہیں اس کی۔ 3 وجوہات کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کیا۔ پہلا، کانگریس مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ سمجھ رہی تھی۔ دوسرا، مسلمانوں کے حقوق اور مفادات بہتر طریقے سے تحفظ مل سکتے تھے۔ تیسرا، اس لیے کہ اگر عبوری حکومت کو نہ مانا تو ہندو راج قائم ہوگا۔ مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ ترک نہیں کیا، بس عبوری حکومت مانگی۔ جب بات نہیں مانی گئی تو شملہ میں کانفرنس بلائی 5 سے 12 مئی 1946، جس میں مسلمان محمد جناح، لیاقت علی خان، نواب اسماعیل عبدالرب نشتر تھے، اور کانگریس سے ابوالکلام آزاد، جواہر لال نہرو، خان عبدالغفار اور دلہ بھائی پٹیل تھے۔ دوسری قرارداد 27 جولائی 1946 کو پیش ہوئی۔ وزارتی مشن اور وائس رائے کی بدعہدی اور کانگریس کی ہٹ دھرمی، کابینہ مشن انگریز ہندو ملی بھگت لگتی تھی، لہذا مسلم لیگ نے منظوری واپس کی۔ دوسرا، مسلمانوں کے لیے آزاد خطے کے قیام کے سلسلے میں مسلم لیگ راست اقدام کا فیصلہ لیتی ہے۔ 29 جولائی 1446 کو کابینہ مشن کی منظوری واپس لے لی گئی اور حصول پاکستان کے لیے راست اقدام کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے احتجاجاً تمام خطابات واپس کر دیے۔ مسلم لیگ نے مکمل اور خود مختار پاکستان کے قیام کے متعلق مسلمانوں کے مطالبے کی نفی کر دی۔ کانگریس طویل المیعاد منظور کر رہے تھے، مختصر المیعاد حکومت منظور نہیں کر رہے تھے۔ عبوری حکومت کا قیام 16 اگست کو یوم راست اقدام منایا گیا۔ جلسے، جلوس، ہڑتال، وائس رائے کی بدعہدی پر احتجاج کیا گیا۔ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ کانگریس کی وائس رائے سے ملاقات ہوئی اور وائس رائے نے اس نے کہا کہ بھائی مسلم لیگ تعاون کرے تو بہتر ہے، ورنہ کانگریس حکومت بنائے گی۔ دوسری بات اس نے یہ کی کہ گروپ بندی کی جائے۔ انہوں نے 7 باتیں کی۔ پہلی بات، یونین آف انڈیا، یعنی انڈیا اور شاہی ریاستوں پر مشتمل 3 محکمے ہوں گے، خارجہ، مواصلات اور دفاع۔ دوسرا، گروپ بندی ہوگی، 12 صوبے، ان کے 3 گروپ ہوں گے۔ پہلا گروپ 6 صوبوں جن میں ہندو اکثریت ہے، دوسرا سندھ، بلوچستان، پنجاب اور سرحد کا ہوگا، تیسرا بنگال اور آسام کا ہوگا۔ تیسری بات، اختیارات تقسیم ہوں گے، ریاست صوبائی بنیادی اکائی پر ہوگا اور مرکز میں دفاع، مواصلات، امور خارجہ ہوں گے، باقی تمام اختیارات صوبے کو دیے جائیں گے۔ چوتھا، فرقہ وارانہ مسائل، کسی بھی مسئلے کا تعلق جب مذہب سے ہو تو جب تک جانبین کی اکثریت قبول نہ کرے، مجلس قانون ساز اس کو قبول نہیں کرے گی۔ پانچواں، صوبوں کے اختیارات، صوبے کو اپنے گروپ بنانے کی اجازت ہے، ہر گروپ کی اپنی مقننہ ہوگی، ہر گروپ کا فیصلہ کہ صوبوں میں کون سا شعبہ مشترک نظام کا ہوگا
کوئی بھی صوبہ اپنی مقننہ کی اکثریت کے زور پر ہر سال یا 10 سال بعد اثر نو غور کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ دستور ساز اسمبلی انتخابات میں اقلیتوں کی ترجیحی سلوک کی بنا پر ان کو آبادی سے زیادہ نمائندگی حاصل تھی، تو صوبائی اسمبلی کے ممبروں کی تعداد متناسب نہ رہے تو دستور یہ ہے کہ اسمبلی کی نشستیں آبادی کے تناسب سے ہوں اور صوبائی نشستیں بڑے فرقوں میں آبادی کے تناسب سے ہوں۔ تیسرا، جداگانہ انتخاب کے اصول پر ہر فرقہ نمائندوں کا انتخاب عمل میں رہے۔ ساتواں، عبوری حکومت میں، یعنی جب تک دستور ساز اسمبلی دستور تیار نہ کرے، مرکز ایسی عبوری حکومت تیار کرے جس کو تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو اور دفاع سمیت تمام محکمے عوام کے قابل اعتماد لیڈروں کو سونپے جائیں۔ اس مشن کے 2 پلان تھے، ایک مختصر المیعاد یعنی عبوری حکومت اور دوسرا طویل المیعاد دستوری حکومت۔ عبوری حکومت کا قیام قائد اعظم نہرو مذاکرات کے بعد کیا گیا جو 13 اکتوبر 1946 کو ہوئے۔ مسلم لیگ کی عبوری حکومت میں 5 لوگ نامزد ہوئے۔ 26 اکتوبر 1946 میں ان کا حلف ہوا۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر تجارت کے وزیر ہوئے، سردار عبدالرب نشتر مواصلات کے وزیر ہوئے، راجہ غضنفر علی صحت کے وزیر ہوئے، لیاقت علی خان فینانس منسٹر ہوئے مالیات کے، جوگندر ناتھ منڈل قانون سازی کے ہوئے۔ کانگریس کے مسلم رکن آصف علی تھے۔ 20 اکتوبر 1946 کو تحریک پاکستان کے حامی علماء کے ساتھ مل کر مسلم شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام کا قیام کیا۔ اس کے بعد 1947 میں منصوبہ تقسیم ہند پیش آیا جو 3 جون پلان بھی کہلاتا ہے یا لارڈ ویول کی جگہ ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہلاتا ہے۔ 3 جون 1947 کو عبوری حکومت کی تقسیم کے بعد ہندو شدید الجھن کا شکار ہو گئے۔ نہرو کو کابینہ کا لیڈر تسلیم کروانا چاہتے تھے، لیاقت علی نے انکار کیا۔ لیاقت علی خان نے ملک کا بہترین بجٹ پیش کیا، ہندو مسلمانوں کو مالیت دے کر اپنے لیے بڑی مشکل کھڑی کر چکے تھے۔ قائد اعظم نے قانون ساز اسمبلی میں شرکت سے انکار کر دیا۔ افہام و تفہیم کے لیے برطانیہ نے دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو لندن بلوایا اور لارڈ ویول کی جگہ نیا گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن مقرر ہوا۔ برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ ہندوستان آزاد کریں گے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے منصوبہ تقسیم ہند 3 جون 1947 کو پیش کیا۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈیا کے پہلے گورنر جنرل بھی ہیں۔ ان کا مکمل نام لوئی ماؤنٹ بیٹن ہے۔ منصوبہ تقسیم ہند کے 8 نکات یہ ہیں: پنجاب قانون ساز اسمبلی کے 2 حصے ہوں گے۔ مشرقی پنجاب ہندوؤں کا، مغربی پنجاب مسلمانوں کا ہوگا۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ صوبہ تقسیم ہوگا یا ایک کے پاس رہے گا۔ دوسرا، بنگال مغرب ہندوؤں کا ہے، مشرق مسلمانوں کا ہے، اور یہ فیصلہ کریں گے کہ تقسیم کے بعد صوبہ تقسیم ہوگا یا ایک کے پاس رہے گا۔ سندھ دستور ساز اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ آئین موجودہ اسمبلی بنائے گی یا نئی اسمبلی۔ صوبہ سرحد کی دستور ساز اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ آئین موجودہ اسمبلی بنائے گی یا نئی اسمبلی۔ 5واں، بنگال تقسیم ہوتا ہے تو سہلٹ کے مشرقی اور مغربی حصوں سے الحاق کے متعلق ریفرنڈم ہوگا۔ 6، مشرقی بنگال سے الحاق کی صورت میں گورنر جنرل ایک باؤنڈری کمیٹی بنائے گا جو حدود بنگال تعین کرے گی۔
7واں، بنگال اور پنجاب کی تقسیم کی صورت میں دوبارہ انتخابات ہوں گے اور 1 لاکھ پر 1 نمائندہ آئے گا۔ 8واں، شاہی ریاست کسی کے ساتھ بھی الحاق و معاہدات کر سکتی ہے، ہر ایک اپنا دستور بنائیں گے۔ اس کے بعد ریڈ کلف لائن 17 اگست 1947 کو تقسیم ہند و پاکستان کو الگ کرنے والی لائن بنائی گئی۔ یہ وائس رائے آرچبالڈ ویول کے تحت وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فروری 1947 میں تیار کی اور دوسری سرحدی کمیشن سر سیریل ریڈ کلف، جس کے چیئرمین تھے، انہوں نے بنائی۔ ریڈ کلف نے کشمیر کو جان بوجھ کر انڈیا کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے ریڈ کلف ایوارڈ کو بدنیتی کا آئینہ دار قرار دیا۔ آزادی پاکستان سے ہم انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے، البتہ اس کے آخر میں مسئلہ کشمیر کو مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ کشمیر میں 95% مسلم آبادی ہے۔ تقسیم ہند میں برطانیہ کے زیر تسلط ریاست تھی، اس کا حاکم ہری سنگھ تھا۔ 26 اکتوبر 1947 کو اس نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ 28 جولائی 1947 کو سردار عبدالقیوم نے ڈوگرہ کے 3 سپاہی مار کر جنگ کا آغاز کیا تھا۔ 22 اکتوبر تک کشمیر آزاد ہو جانا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 میں بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا۔ قائد اعظم نے 15 ستمبر 1947 کو جوناگڑھ پاکستان سے الحاق قبول کیا۔ 1 نومبر 1947 کو گورنر جنرل بھارت لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ جوناگڑھ اور کشمیر سے رائے لی جائے گی کہ کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا، مگر قائد اعظم نے اس کو رد کیا۔ 1 جنوری 1948 کو جب موتی لال نہرو نے اقوام متحدہ میں یہ کیس لے گیا اور قرارداد منظور ہوئی کہ دونوں ممالک اپنی فوجیں نکالیں اور وہاں کے لوگوں سے رائے لی جائے گی۔ یہ رائے پھر دوبارہ ابھی تک نہیں لی گئی اور 26 جنوری 1950 کو انڈیا نے آرٹیکل 370 منظور کیا، جس سے کشمیر کی خصوصی حیثیت قرار دی گئی۔ 2019 میں 370 آرٹیکل کو ختم کیا گیا اور A35 لگا کر کشمیر کو انڈیا میں ضم کر دیا گیا۔ جوناگڑھ کے نواب محمد مہابت خان جی سوم تھے اور مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ معاہدہ سائن کیا تھا۔ اگلی نشست سے ہم انشاءاللہ عز و جل پاکستان کی آزادی اور بعد کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔